السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے افغانستان میں ملٹیپل ایئر سٹرائکس کی خبر پر بات کریں گے۔ یوکرین کے لیے مزید F-16 فائٹر ایئر کرافٹ، کوسوو کے لیے ترک ڈرونز، US اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور US سینٹکام کی اسسٹنس سے افغانستان کے اندر کابل میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ یہ ملٹیپل ایئر سٹرائکس، جن کا بنیادی مقصد TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا، اس میں کئی کیجویلٹیز کی اطلاعات ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ان سٹرائکس میں TTP کے چیف نور ولی محسود مبینہ طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ انیشیل رپورٹس کے مطابق ٹوٹل 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ یہ تینوں سٹرائکس ہی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک موونگ وہیکل جبکہ دوسرا کمپاؤنڈ تھا، جبکہ تیسرے ٹھکانے کو بھی TTP کے لیڈرز کی موجودگی کے انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس آپریشن کو US سینٹکام کے اسسٹنس سے کنڈکٹ کیے جانے کی اطلاعات ہے، جو حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے دہشت گردوں کی جانب سے ٹروپس کے خلاف کارروائیوں میں شدت دیکھی گئی ہے اور پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر سیکیورٹی فورسز کے پرسنل کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے بھی افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ سٹرائکس کنڈکٹ کی جاتی رہی ہیں، تاہم یہ زیادہ تر سٹرائکس بارڈر ایریاز اور نسبتاً دور دراز علاقوں میں کنڈکٹ کیے جاتے رہے ہیں۔ حالیہ سٹرائکس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان سٹرائکس میں پہلی مرتبہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کچھ اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ممکنہ طور پر ان ایئر سٹرائکس میں فائٹر ایئر کرافٹ کے استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، کوسوو کی آرمڈ فورسز کی جانب سے ترکیہ سے حاصل کردہ FPV ڈرونز کو باقاعدہ کوسوو کی آرمی کی انوینٹری میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کوسوو کے ڈیفنس منسٹر کی جانب سے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اسکائی ڈیگر FPV نامی ڈرونز کو کوسوو کی آرمی کی انوینٹری میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے، جبکہ ڈیفنس منسٹر کے مطابق اسکائی ڈیگر 7 اور اسکائی ڈیگر 15 نامی thousands of FPV ڈرونز کوسوو کی آرمڈ فورسز میں باقاعدہ شامل کیے گئے ہیں۔ ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے اسکائی ڈیگر RDF فیملی کے مختلف FPV ڈرونز 2024 میں متعارف کرائے گئے تھے، جس میں اسکائی ڈیگر RDF 7 کی بات کریں تو یہ 20 منٹ کی فلائٹ ٹائم اور 10 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 2 کلوگرام کا پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اسکائی ڈیگر RDF 10 36 منٹس کی انڈیورنس کے ساتھ 3 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اسکائی ڈیگر RDF 15 کی بات کریں تو یہ 36 منٹس کی انڈیورنس اور 10 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 5 کلوگرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ کوسوو پہلی ترک ساختہ ویپنز کا یوزر ہے، جس میں TB2 ڈرون اور راکٹسان کے تیار کردہ ممتاز اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور MKE کے تیار کردہ لائٹ اینٹی ٹینک ویپنز قابل ذکر ہیں۔ کوسوو نے اب سے کچھ عرصہ پہلے اوٹوکر کی کوبرا اور BMC کی ورین وہیکلز بھی باقاعدہ انڈکٹ کی تھی۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ برطانوی ساختہ لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیفنس کانٹریکٹ کے تحت، جس کی مالیت $468 ملین بتائی گئی ہے، بھارت کی جانب سے بڑی تعداد میں آرمی کے لیے لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائلز ایکوائر کیے جائیں گے۔ برطانوی ساختہ یہ میزائلز پہلے ہی یوکرین کی آرمڈ فورسز کی جانب سے ایکٹیولی جنگ میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان ملٹی پرپز میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹار اسٹریک ٹیکنالوجی سے کافی حد تک انسپائرڈ ہے اور ان میزائلز کو بوقت ضرورت ایئر یا سرفیس لانڈ مقاصد میں ایئر بورن یا سرفیس ٹارگٹس کے خلاف بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم رینج 6 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ اس کا ٹوٹل وزن 13 کلوگرام اور میکسیمم سپیڈ ماک 3 بتائی جاتی ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بھارت کی جانب سے متوقع طور پر یہ میزائلز اس کے لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر پر استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ بھارت کے پاس اس وقت ان ہیلی کاپٹرز پر ایئر ٹو گراؤنڈ مقاصد میں استعمال کے لیے مقامی سطح پر کوئی میزائل موجود نہیں ہے۔ برطانیہ نے اس سے پہلے
پہلے تقریباً 5000 کی تعداد میں لائٹ ملٹی رول میزائلز یوکرین کو پرووائڈ کرنے سے متعلق کمپنی کو فارمل کانٹریکٹ اوارڈ کیا تھا، جس کی اس وقت مالیت 1.6 ارب پاؤنڈ بتائی گئی تھی۔ ترکیہ کے منسٹر ڈیفنس نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ترکیہ کی آرمڈ فورسز کانفیگریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے فارمل انڈکشن سے پہلے تک اپنے موجودہ فلیٹ کو سپلیمنٹ کرنے کی غرض سے نئے ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے۔ تاہم یورو فائٹر ٹائفون سے متعلق ابھی تک بات چیت مختلف سٹیجز پر ہے اور اس بارے میں فارمل ڈیل ابھی تک سائن نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق جو بھی فیوچر ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں باقاعدہ میڈیا اور پبلک کو آگاہ کیا جائے گا۔ تاہم اس کے علاوہ باقی میڈیا پر کی جانے والی تمام تر معلومات اور انفارمیشن آفیشیل سٹیٹمنٹ کنسیڈر نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ ترکیہ کے بارے میں حال ہی میں قطر سے استعمال شدہ یورو فائٹر ٹائفون کے حصول سے متعلق بات چیت کی اطلاع سامنے آئی تھی، جبکہ دوسری جانب یورپین کنسورشیم سے 40 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق بھی فارمل کانٹریکٹ ابھی تک سائن نہیں ہو سکا۔ فرینڈز، یو ایس ایئر فورس نے بوئنگ کو MH139A گرے وولف ہیلی کاپٹر سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا ہے۔ یو ایس ایئر فورس کی جانب سے ٹوٹل $173 ملین کے اس کانٹریکٹ کے تحت بوئنگ کمپنی سے ایڈیشنل 8 MH139A گرے وولف ہیلی کاپٹر اکوائر کیے جائیں گے، جن کا بنیادی مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی کو فردر ری انفورس کرنا ہے۔ خیال رہے کہ MH139A گرے وولف ہیلی کاپٹر دراصل لینارڈو کے پروون AW139 ہیلی کاپٹر پر بیسڈ ہے اور اس ہیلی کاپٹر کا انتخاب یو ایس ایئر فورس کی جانب سے سروس کے زیر استعمال UH-1N ہیلی کاپٹر کو ریپلیس کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے، جو 1970 سے ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گرے وولف پروگرام کا آغاز ستمبر 2018 میں کیا گیا تھا، جبکہ یو ایس ایئر فورس نے ابتدائی طور پر $2.4 ارب کی لاگت سے ٹوٹل 84 گرے وولف ہیلی کاپٹر ٹریننگ اور متعلقہ سپورٹ اکوپمنٹ آرڈر کیا تھا۔ بیلجیم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد یوکرین کو مزید F-16 کی فراہمی سے متعلق باقاعدہ اعلان کر دے گا۔ بیلجیم کی جانب سے حال ہی میں ابتدائی F-35 تقریباً 7 سال کے انتظار کے بعد وصول کیے گئے ہیں، جو اس کی ایئر فورس میں بہت جلد فارملی انڈکٹ کر دیے جائیں گے۔ بیلجین ایئر فورس کی جانب سے ان F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی مرحلہ وار انڈکشن کے ساتھ ہی متوقع طور پر بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے کچھ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ نیئر فیوچر میں یوکرین کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ یوکرین پہلے ہی ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے حاصل کیے جانے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو ایکٹیولی استعمال کر رہا ہے، جبکہ بیلجیم کی جانب سے بھی مزید F-16 کی ڈیلیوریز کی صورت میں یوکرینین ایئر فورس کے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ فلیٹ کو فردر اسٹرینتھن کرنے میں مدد ملے گی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔